یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ مومنو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ اس آیت کو یاد رکھیے اور اس آیت کو ذہن نشین کر لیجئے کہ جب ہم بات کریں گے انقلاب کی ابھی آگے چل کر کے، تو ہم کو ہر سیگمنٹ میں اس کے اس پہلو کے اوپر نظر ڈالنی پڑے گی۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ تمام کے تمام افراد جو مجھے سن رہے ہیں ان کو ابھی یہ تبدیلی کے اس نعرے کی بہت جو ہے وہ واضح حقیقت نظر آ گئی ہے پاکستان کے اندر، کہ وہ نعرہ جو کہ تبدیلی کے نام پر دیا گیا، یہ تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کر کے بات ہے لیکن سب نے اس کے رزلٹ کو دیکھا۔ یعنی ہوا یہ کہ جس اغراض و مقاصد کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا گیا، حقیقتاً وہ انقلاب نہیں تھا جس کو لانے کے لیے لوگوں کو پورٹرے کیا گیا، ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے اوپر ایک موضوع سے ہٹ کر تھوڑا سا شعر ہے، تو وہ بڑا کامیکل انداز میں نظر آئے گا آپ کو، کہ بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ تو آج بھی اگر ہم اس کو اس انداز میں دیکھیں کہ دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور وہ کس طرح سے تقسیم کیا کہ جس میں ایک تو فرد کی انفرادی زندگی کے اوپر بات کی جاتی ہے اور ایک اس کے جو ہے وہ اجتماعی معاملات و پہلو کے اوپر نظر ثانی کی جاتی ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ مراسم عبودیت جو کہ عقائد اور ان میں سے مقدم الذکر جو ہے وہ مذہب کا دائرہ کار آتا ہے، جس میں فرد کو اپنے انفرادی لیول پر پوری آزادی حاصل ہے کہ چاہے تو وہ ایک خدا کو پوجے، ایک خدا کو مانے، یا ایک سے زیادہ خداؤں کو مانے معاذ اللہ، اور اسی طریقے سے وہ چاہے تو وہ آگ کی پرستش کرے، چاہے تو وہ بت بنا کر اپنے جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرے۔ اس میں اس کو پوری آزادی، کلی آزادی حاصل ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر وہ کسی کو مطلب مردے کو دفنانا چاہتا ہے تو دفنائے، جلانا چاہتا ہے تو جلائے، یا اگر وہ کسی جانوروں کے لیے جو ہے وہ اس کے اوپر چھوڑنا چاہتا ہے تو وہ اس کو بھی اس کی آزادی حاصل ہے۔ لیکن ہم سے جو مطلوب ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم ایک انٹیگریٹڈ سسٹم کے اندر موجود ہیں، اور یہی ہم سے مطلوب اسلام کے لحاظ سے بھی ہے۔ انٹیگریٹڈ سسٹم کیا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ معاشرہ، معاش، سماج، یہ تمام انٹیگریٹڈ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ معاملات مختلف ہوں، سیاسیات مختلف ہوں، سماجی معاملات مختلف ہوں، رسومات کچھ اور ہوں، عقائد کچھ اور ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام انٹیگریٹڈ سسٹمز ہیں۔ اس کو ہم نام دیتے ہیں پولیٹیکو سوشیو اکنامک سسٹم، جس سے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ بالائے طاق نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اس آزادی کے لحاظ سے دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آج جو ہے وہ کینیڈا کا وزیر اعظم جو ہے وہ آپ کو اور ہم کو جو ہے وہ دعوت، اگر رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ روزہ افطار خود بھی ہمارے ساتھ کرتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ روزہ رکھے بھی اپنے عقائد کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اور وہ اس کا روزہ ہی ہو اپنی سوچ کے مطابق، لیکن وہ ایک مذہب کے پہلو کو ظاہر کر رہا ہے۔ اور بہت سی جگہوں پہ تو وہ اپنے کینیڈا کے وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ شاید افطار پارٹیاں بھی دیتے ہیں مسلمانوں کو۔ تو یہ جو چیز دکھائی جا رہی ہے وہ دین کو مذہب کی شکل میں تو ان کو ایکسیپٹیبل ہے، لیکن دین بحیثیت دین جو کہ ہر سیگمنٹ میں بات کرتا ہے، جیسے میں نے بتایا، چاہے وہ عقائد ہوں، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ رسومات ہوں، سیاست ہو، معیشت ہو اور معاشرت ہو، ان تمام پہلوؤں کے اوپر دین ان کو گوارا نہیں ہے، جس کے لیے بش جو ہے وہ کہہ بھی چکے ہیں کہ اگر تو یہ نظام چاہیے تو اس نظام کو انہوں نے ایک لیبل دے دیا ہے، اور وہ لیبل ہے فنڈامنٹلزم کا۔ لیکن کیا ہماری اخروی نجات مذہب میں ہے یا دین میں ہے؟ تو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہمارے لیے نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو میں نے آیت تلاوت آپ کے سامنے کی تھی اس میں بالکل واضح ہے کہ اس میں کوئی چینج نہیں ہے، nothing acceptable lesser than this، اس سے نیچے کی کوئی بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم اپنے کمفرٹ زون میں رہ کر کے کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایکسیپٹیبل اللہ کے لحاظ سے ہمارے مطابق نہیں ہے، کہ اللہ ہم سے مطلوب یہ نہیں رکھتا۔